ہم زندگی میں ہر وقت کوئی کام کرنے کے لیے کچھ صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. میں تو بہت کرتا ہوں. یعنی صحیح وقت ہونا چاہیے, صحیح دن کون سا ہوگا میں کر لوں, میں پوری طرح تیار ہو جاؤں, اس طرح کی باتیں ہمارے. اب اس میں اس کی وجہ سے وہ کام کرنے میں ہفتے لگ جاتے ہیں, مہینے لگ جاتے ہیں, سال گزر جاتے ہیں, اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو صحیح وقت آیا ہی نہیں. اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو دوں, اور میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے خود نقصان اٹھایا ہے, وقت کا نقصان. یہ جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں نے کوئی 1.5 سال تک انتظار کیا. میں سوچتا رہا, میں سیکھتا رہا کہ میں پہلے سیکھ لوں, میں ٹیوٹوریل دیکھتا رہا, میں لوگوں کی رائے جانتا رہا, مجھے بتایا جاتا رہا, ماہرین بتاتے رہے نیش یہ ہوتا ہے, شعبہ یہ ہوتا ہے, اس طرح کے چینل قائم کرو, ایڈیٹنگ یوں کرو, کروما ایسے ہونا چاہیے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہے. اور مجھے کیا درکار تھا؟ مجھے ایک کیمرہ یا ایک فون درکار تھا اور ایک مائک, بس. مگر میرے جو سیکھنے کا عمل تھا, سبق جو میں سیکھنا چاہتا تھا, وہ سبق ختم ہی نہیں ہو کے دیتے تھے. 1.5 سال اس میں گزر گئے. ایک دن میں نے تنگ آ کر 7 ماہ پہلے دسمبر 2025 میں بغیر سوچے سمجھے یہ چینل شروع کر دیا, لانچ کر دیا اس کو. پہلے مہینے میں بہت خراب رسپانس تھا, 30-40 سبسکرائبر تھے, پھر وہ آہستہ آہستہ 50-60 ہوئے, پھر وہ بڑھنے شروع ہوئے, پھر لوگ اس سے ایسوسیٹ ہوئے. خیر وہ ایک الگ کہانی ہے. آج الحمدللہ کچھ 4,000 4,500 لوگ ہیں جو اس چینل سے وابستہ ہیں. لیکن یہ 4,000 پہ مت جائیں. اصل بات کیا ہے, اس کے جو واچ آورز ہیں, اس کے جو گھنٹے ہیں, 1,86,000 گھنٹے تک یہ چینل دیکھا گیا ہے ان 7 مہینوں. میں نے ایوریج لگایا کو 20-25 ہزار گھنٹے مہینہ. میرے لیے تو حیرت انگیز ہے. لیکن مجھے آج تک وہ 1.5 سال یاد آتا ہے جو میں نے ضائع کیا. کس انتظار میں؟ کہ بس صحیح وقت آ جائے, صحیح طرح میں ریڈی ہو جاؤں, صحیح دن آ جائے, بس میں اس کے بعد کروں گا. 1.5 سال میں نے ضائع کیا. ہم سب ضائع کرتے ہیں. کوئی بھی قدم اٹھاتے وقت اتنا وقت لگا دیتے ہیں تیاری میں اور سوچنے میں. لیکن اس سے جو سبق حاصل ہوئے ہیں وہ بہت مزیدار اور بہت یعنی لائف چینجنگ ہے. سبق کیا حاصل ہوئے؟ سبق یہ حاصل ہوئے کہ 3 جھوٹ ایسے ہیں, 3 جھوٹ یعنی غلط باتیں جن پر میں یقین کرتا رہا, آپ بھی یقین کرتے ہوں, ہم سب یقین کرتے ہوں. پہلا جھوٹ یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جو پرفیکٹ دن ہوگا, ہر طرح سے بہترین دن ہوگا, صحیح دن ہوگا, صحیح وقت ہوگا وہ کوئی بھی کام کرنے کا. یقین جانیں وہ دن کبھی نہیں آئے گا. صحیح دن صرف ایک مفروضہ ہے, ایک خیال ہے کہ وہ صحیح دن ہوگا. ہر دن اچھا بھی ہوتا ہے, ہر دن برا بھی ہوتا ہے. جو اچھا دن ہوتا ہے اس دن بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے, کبھی تاخیر ہو جاتی ہے آپ کو پہنچنے میں, کبھی آپ کی بائک کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے, کبھی کوئی فون خراب ہو جاتا ہے, کبھی وائی فائی بند ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اچھا پرفیکٹ دن جو ہے نا وہ ایک صرف خیال ہے, وہ کچھ نہیں ہوتا. دوسرا جھوٹ کیا ہے کہ میں یہ کام تو شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں پریشانی میں بھی ہوں, ایک دن کوئی آئے گا اور مجھے بچا لے گا, مجھے کامیابی کی طرف لے جائے گا میرا ہاتھ پکڑ کے. وہ کوئی مہربان بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی باس بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی خوش قسمتی بھی ہو سکتی ہے. ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا اور ہم آگے چل پڑیں گے. آپ یقین جانیں کوئی نہیں آئے گا, کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا. بچانے والا صرف اللہ ہے یا پھر آپ خود ہیں جو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تیسرا جو جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس دن میں بالکل ریڈی اپنے آپ کو محسوس کروں گا, بالکل اپنے علم کے اسلحے سے لیس اور تیار اپنے آپ کو محسوس کروں گا, اس دن کام شروع کروں گا. آپ یقین جانیں آپ کبھی 100% ریڈی نہیں ہوں گے, کبھی نہیں ہوں گے. آپ کبھی 100% خود کو تیار محسوس نہیں کریں گے. چاہے آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہو, چاہے آپ کو کوئی کتاب لکھنی ہو, چاہے آپ کو کوئی بہت اہم کسی سے گفتگو کرنی ہو, چاہے آپ کو جم جانا ہو کہ میں ورزش شروع کر رہا ہوں آج سے.
وہ جو پوری طرح تیار ہونے کا، پوری طرح تیار ریڈی ہونے والا دن جو ہے وہ نہیں آتا. ایک اور مزے کی چیز ہے کہ بھئی ایک دن ایسا آئے گا جب میں بہت موٹیویٹڈ محسوس کروں گا. یہ جو موٹیویشن ہے نا، اس کا ہم یوں انتظار کرتے ہیں جیسے ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے بس کا انتظار کرتے ہیں کہ موٹیویشن اس طرح آ جائے گی. آپ کہتے ہیں خود سے جس دن میں انسپائرڈ فیل کروں گا اپنے آپ کو، اس دن بس میں شروع کر دوں گا کام. آپ یقین جانیں یہ موٹیویشن اس آدمی کے بارے میں سوچیں جس نے 4 مہینے پہلے ورزش شروع کی، بھاگنا شروع کیا، جاگنگ شروع کی. صبح 6 بجے وہ اٹھتا تھا، نیند اس کی پوری نہیں ہوتی تھی لیکن وہ اٹھتا تھا. موٹیویشن کوئی نہیں ہوتی تھی اس کا تو یعنی تھکن سے برا حال ہوتا تھا، وہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا اٹھنے کو، لیکن وہ اٹھتا تھا. موٹیویشن کے بغیر وہ موٹیویٹڈ نہیں تھا. جو آدمی وہ تو بیزار تھا. جو آدمی مالی پریشانی میں ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگانا چاہتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ موٹیویٹڈ ہوگا جب کام کرے گا؟ بھائی موٹیویٹڈ کیسے ہوگا؟ وہ تو جب شروع کرتا ہے کام تب بھی وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اس کے پاس وسائل بہت کم ہوتے ہیں. موٹیویشن صرف ایک جذبہ ہے، ایک خیال ہے، ایک ایموشن ہے، اور ایموشن قابل اعتبار، قابل بھروسہ نہیں ہوتی. قابل اعتبار کیا ہوتا ہے؟ قابل اعتبار ہوتی ہے ڈیڈ لائن، جو آپ طے کرتے ہیں کہ آج سے، اس وقت سے، آج سے 2 گھنٹے بعد. یہ جو ڈیڈ لائن آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں نا کہ اس پہ تو مجھے ہر حال میں کام شروع کرنا. آپ روز جب ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے لیے ڈیڈ لائن کو کراس کرتے ہیں. جب آپ کوئی خود سے وعدہ نبھاتے ہیں، یہ سب وہ ہے جس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں. سب سے بڑا جال ہیسیٹیشن ہے، تذبذب، سوچنا، جھجک، کروں نہ کروں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یار پہلے میں ریسرچ کر لوں، اس کے بارے میں جان لوں، لوگوں سے پوچھ لوں. اوور تھنکنگ، زیادہ سوچ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں اور فہرستیں بنا رہے ہیں مگر اصل کام شروع نہیں کر رہے. اب یہ جس وقت آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو ہیسیٹیشن ہے، جس وقت آپ اپنے حساب سے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، جان رہا ہوں پہلے میں کہ کیسے کرنا ہے کام، وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے پروڈکٹیو ہیں، بہت مثبت کام کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کر نہیں رہے، پروڈکشن کوئی نہیں کر رہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں، لیکن دراصل آپ چھپ رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ بات کو ٹال رہے ہیں. اس جال میں آپ جتنی دیر تک رہتے ہیں، آپ کے لیے اس سے نکلنا اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ تیاری کرتے رہتے ہیں، ریسرچ کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اچھے بہانے بنانے لگتے ہیں اپنے آپ سے کہ میں پہلے یہ کر لوں. آپ کا اعتماد بھی کم ہوتا جاتا ہے، اور ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ناکام نہیں ہوئے. ناکام اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ آپ نے تو کام شروع ہی نہیں کیا. اور یہ جو کام شروع نہ کرنا ہے نا، یہ ناکامی سے بھی برا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ کیا کریں. اچھے وقت کا انتظار کرتے کرتے اتنا وقت گزرتے رہتا ہے تو کیا کریں؟ 3 سٹیپس ہیں، 3 مراحل ہیں، 3 قدم ہیں جو ہمیں اٹھانی چاہیے. پہلی بات یہ کہ ہم اپنا منہ بند کر لیں. منہ بند کر لیں کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ بالکل چپ ہو جائیں. منہ بند کرنے سے مطلب یہ کہ ہر ایک کو اپنا پلان نہ بتانا شروع کر دیں، وہ بند کر دیں کام. اپنے عزائم کی داستان نہ سنانا شروع کر دیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں یہ کروں گا، اور اس کے بعد یہ کروں گا. یہ داستان کوئی کام کرنے کے بعد اچھی لگتی ہے، کام کرنے سے پہلے نہیں. دوسرا قدم، یہ جو آپ کے ہاتھ میں فون ہے، کام کی خاطر اس سے دور ہو جائیں. سوشل میڈیا مجھے اور آپ کو ناکارہ بنا رہا. ہم 2 گھنٹے بے مقصد ریلز دیکھنے لگتے ہیں، اصل کام بھول جاتے ہیں. ہر وقت فون چیک کرتے رہتے ہیں، کوئی میسیج تو نہیں آیا، واٹس ایپ پہ کیا ہوا ہے. چھوڑ دیں اس کو، اپنے پروجیکٹ پر فوکس کریں جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں. 2 باتیں ہوئیں، ایک منہ بند رکھنے والی بات، ایک فون سے دور رہنے والی بات. تیسری بات ایک ہدایت ہے، موو کیا ہے؟ حرکت کریں. حرکت کیا کریں؟
دماغ کو حرکت میں لائیں. کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کی فیزیبلٹی بنائیں, اس کے بارے میں سوچیں کیا خرچہ ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے, کامیاب کیسے ہوگا. آپ ایک یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں, آپ ایک اسکرپٹ تیار کریں جو آپ کو بولنا ہے. خراب جملے ہوں, ڈھنگ سے نہ لکھا گیا ہو, کوئی بات نہیں, لکھنا شروع کر دیں, پھر اس کو بولنا شروع کر دیں. 10 جملے سوچیں, 10 جملے لکھیں, خراب ہونے کی اور اچھے ہونے کی فکر نہ کریں. یہ کیا کہ اچھا اسی طرح آپ اپنے حرکت میں کیا لائیں, موو کیا کریں, ہاتھ پیر موو کریں. ہاتھ پیر موو کریں کیا مطلب, اٹھ کھڑے ہوں اپنا کام جمانے کے لیے, اپنا کام کرنے کے لیے, اپنا پروجیکٹ کرنے کے لیے. جہاں جانا ہے وہاں فوری جائیں. اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر, تو آپ اپنے ہاتھ پیر کی حرکت کیا ہے, آپ واک کریں, تیز واک کریں, جاگنگ شروع کریں. حرکت میں آنا جو ہے نا وہ ہر حال میں ضروری ہے. اٹھ کھڑے ہونا بہت مشکل کام ہے, سوچنا بہت آسان کام ہے. تو اٹھ کھڑے ہونا بہت ہی پریشان کن, اسکیری کام ہے, خوف زدہ کر دینے والا کام. لیکن نہ اٹھنا اس سے بھی خوفناک بات, کیونکہ کھڑے نہ ہونا, حرکت میں نہ آنا زندگی کے روشن امکانات کی موت ہے, آپ کے خوابوں کی موت ہے. یہ آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. تو کام شروع کریں. ہیسیٹیشن کا, تذبذب کا, سوچ بچار کا یہ جو جال ہے جس میں ہم اور آپ اکثر جکڑے رہتے ہیں, اس کو توڑ دیں. سچ جانیے, منزل تک جانے کا یہی ایک واحد راستہ ہے.